ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بابا حیدر زمان صاحب موجود ہیں. ان سے ایک دفعہ پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. یہ میرے شو کا اب تقریباً آخری سیگمنٹ ہے. بابا صاحب, اب دینی جماعتیں کیوں نہیں آپ کو سپورٹ کر رہی؟ باہر جتنی دینی جماعتیں ہیں جب جلسے کرتی ہیں کہتے ہیں ہم صوبہ ہزارہ کی حمایت کرتے ہیں, صوبوں کی حمایت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اندر جا کر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. ان کے مفادات ہوتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. پارلیمنٹیرین اپنے مفاد کو دیکھے اور عوام کو نہ دیکھے تو اس کو الیکٹ ہونے کی پھر اس کو کیا فائدہ ہے کہ وہ پبلک کا ریپرزنٹیٹیو بنے؟ یہ تو سوداگری ہے. یعنی کہ جب دینی جماعتوں کا بھی ایجنڈا ہے, آپ کہتے ہیں کہ کولیشن پارٹنرز کا بھی ایجنڈا ہے, پارلیمنٹ کا بھی ایجنڈا ہے, اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی ایجنڈا ہے, تو یہ پھر آپ لوگوں کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے؟ پھر مطلب آپ لوگوں کا بھی یہ ایجنڈا ہے کہ جی آپ کو اپنی رائلٹیز کے ایشوز ہیں, آپ کو ان کے وسائل پہ بات کرنا چاہیے, تو یہ پھر یہ ایجنڈا یہ نہیں ہوگا؟ یہ کنفیوزڈ کوسچن ہے آپ کا. یہ اسمبلی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر یہ ان کا فرض ہے کہ عوام پر نظر رکھیں, ان کا اوپینین ہو کہ عوام کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں, ان کی پریشانی کیا ہے, ان کی پریشانی دور کر دو. حکومت والدین کی حیثیت رکھتی ہے, بچوں پر اس کی نظر ہونی چاہیے اور بچے محروم نہ ہوں. اور ان کی محرومیت جب نہیں ہوگی تو ملک کے ساتھ, فیڈریشن کے ساتھ وہ پیار کریں گے, محبت کریں گے. اور اگر محروم کر دو گے تو پھر وہ کہیں گے یہ بھاڑ میں جائے, دفع ہوئے, جدھر جاتا ہے جائے. اچھا, ایک تاثر یہاں پر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ جیسے بلوچستان کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے, تو اس کو اس وقت امریکہ جو ہے کافی کیش ان کر رہا ہے اس پوائنٹ پہ. کیوں دیکھیں تو کیا میری بات, آپ لوگوں کو بھی امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے کہیں نہ کہیں؟ میں نے آج کیٹیگریکلی کہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے 2 سال تو ہو گئے ہیں, کب تک ہم تمہارا انتظار کرتے رہے ہیں؟ یہ ہمارا رائٹ ہے. دو نہیں دیتے ہو, ہمیں دیوار کے ساتھ لگاتے ہو. بلی کو بھی اگر آپ کمرے میں بند کر دیں گے تو وہ حملہ کرتی ہے. کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو؟ ہم خیر خواہ ہیں اس پاکستان کے, ہم نے پاکستان بنایا, نہ پیپل پارٹی والوں نے بنایا تو نہ یہ نواز نے بنایا ہے, ہم نے بنایا ہے, میں نے بنایا ہے. تو میرا رائٹ ہے, مجھے دو. اگر امریکہ میں جیسے بلوچستان کے لیے بات چیت ہوئی تو آپ بلوچستان کے جو سردار اور لیڈران ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کیا اس اسٹیٹمنٹ کو. اگر اس طرح کی کوئی بات امریکہ میں ہی ہو, آپ لوگوں میں امریکہ کے خلاف بات سنیں, میں وہ آدمی نہیں ہوں جو سہارے لوں اور امریکہ سے سپائیں کروں. اس ملک کی, اس گھر کی جس کو میں نے بنایا. جو گھر بناتا ہے وہ توڑتا نہیں ہے. میں اور طریقے اختیار, میں طاقت اپنے بازوؤں کی, اپنے بھائیوں کی, اپنے خون کی طاقت سے صوبہ لوں گا ان سے, اور زور سے لوں گا انشاءاللہ. لیکن امریکہ کی سپورٹ ہرگز نہیں لیں گے. میں امریکہ کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں امریکہ کو چھوڑو. دنیا آج پاکستان میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی, کوئی دہشت گردی نہیں. یہ نہیں چھوڑتے, ان کو پیسے چاہیے. ان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات اسی لیے نہیں چھوڑتے. تو آپ ویسے بھی اگر پاکستان کے جنرل حالات پہ دیکھیں, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کھانے پینے کی نظر سے دیکھتا ہوں, پیسوں کی نظر سے دیکھتا ہوں, غلامی کی نظر سے دیکھتا ہوں. وہ حاکہ ہیں, یہ غلام ہیں. انہوں نے ہمیں قوم کو غلام بنایا ہے. اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ امریکہ شوڈ کوئٹ. وائی؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. مرتے ہو تو خدا نے وعدہ کیا ہے تو میں اللہ رزق دوں گا. خدا کہتا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کہتا ہے یہ ہر انسان کا, ہر ذی روح کا رزق میرے ذمہ ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں امریکہ دے گا تو ہم کھائیں گے اور غلام بنائیں گے قوم کو اور روز لوگوں کو مروائیں گے. پاک افغان تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور موجودہ حکومت کے جو طریقہ کار ہے کس حد تک؟ افغان کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. یہ مفادات کی دنیا سے ہٹ کر اگر سوچیں تو ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. گیس لینی چاہیے. یہ امریکہ کہتا ہے ادھر سے لو, ادھر سے نہ لو, ہم تمہیں پیسے دیں گے. یہ کب تک تم پیسے لے کر وہ لوگ قوم کو تباہ کرتے رہو گے؟ اور بھارت کے ساتھ میں بات ہوں, یہ پیسے پاکستان میں بہت ہیں. میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ 12 لاکھ روپیہ ڈیلی. صدر کا کتنا ہے؟ وزراء کا کتنا ہے؟ وزیروں کی تنخواہیں مراد کتنی ہیں؟ اور پارلیمنٹ پر کتنا خرچہ ہے؟ 1 پیسہ نہ لیں اگر یہ مرد ہیں, اور اگر یہ قوم کے خیر خواہ ہیں تو 1 پیسہ یہ نہ لیں. میں ناظم رہا ہوں 4.25 ساڑھے 4 سال. میں نے کوئی پرس, پریویلیجز, گھر, گاڑی نہیں لی ہے. میں مر گیا ہوں.
مجھے اللہ اتنا دیتا ہے اپنے پاس سے دے دو. خدا کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اللہ اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے اللہ دے رہا ہے نا, پہلے بھی دیتا رہا ہے, مجھے سب سے زیادہ اللہ نے عزت دی ہے. بہت شکریہ ناظرین, بہت اچھی گفتگو رہی. ہم بات کر رہے تھے تحریک صبح ہزارہ کے قائد بابا حیدر زمان صاحب سے. ناظرین, آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. لیکن ایک بات جو بابا صاحب نے آج کہی وہ یقیناً ہر پاکستانی کے کانوں میں گونجنی چاہیے اور اس کے دل میں گھر کر سکتی ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے زور بازو پر نظر ڈالنی چاہیے اور اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا ہے, ہمیں غلامی اور کشکول کو توڑ دینا چاہیے. ناظرین, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.